کوئی وہ ایکشن جو مراسم عبودیت کے اعتبار سے رب نے خالص کیا یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. بعض لوگ پیر و مریدوں کے کیا ہیں تلوے چاٹتے ہیں یا انگوٹھے پکڑ لیتے ہیں یا پاؤں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی سجدہ نہ کر. ارے بھائی یہ وہ سجدہ نہیں ہے نماز کا، یہ تو دراصل تعظیمی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا تھا، قرآن میں موجود ہے. ہاں رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ سب سجدے کرتے ہوئے مجھے نظر آئے. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. یاد رکھو یہ تعظیمی سجدہ بھی پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. رب کیا مطلب؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہبانی کرنے والا، رزق دینے والا، کھلانے پلانے والا، مارنے جلانے والا. یہ جتنے صفات ہیں رب کے ان میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ ربوبیت ہے. آج ہمارے اماموں کا حال زیادہ تر یہی ہے کہ متولی صاحب ناراض ہو جائیں گے، تنخواہ چلی جائے گی، اس واسطے ہم کھل کے بیان نہیں کریں گے. ہاں سود خور متولی ہے تو سود کے بارے میں ممبر پہ نہیں بولیں گے. کیوں جی؟ متولی صاحب ناراض ہو جائیں گے. بھائی متولی نہیں، متولی کا باپ ناراض ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارا رزق اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے خاص. ایک دوسری روایت میں الدعاء مخ العبادہ، مغز ہے. تو آپ دعا کیسے کر سکتے ہیں کسی دوسرے سے مانگ کیسے سکتے ہیں؟ بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں، بھائی خالی اتنا بولتے جا کے ان کے درگاہ میں ذرا ہمارا کام بنا ڈالو. سفارے ان سے نہیں مانگتے، ہمیں اللہ سے مانگتے، ان کو ذریعہ بناتے. ارے بیوقوف وہ ذریعہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے نا. رب پہ سفارشی کون بنے گا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو دربار الہی میں میرے پاس سفارش کرے؟ محبت رکھنا ہو غائبانہ، جیسے اللہ سے، اللہ کو دیکھا نہیں محبت رکھتے، ویسے ہی عبد القادر جیلانی کو دیکھا نہیں، انہیں بغداد میں ہے، لیکن محبت اس کو اتنی ہے کہ اللہ کے لیے بھی وہ محبت دل میں نہیں ہے، اس سے کرتا ہے. تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، اس کی محبت میں بھی شرک ہے. ڈر بھی ویسے ہی، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ڈر ہے. ہاں ویسے ہی کسی ولی سے ڈرتا ہے کہ اگر میں ان کی فاتحہ نہ دلاؤں تو پھر ولی مجھے پکڑ لیں گے، عذاب میں ڈال دیں گے، یہ میری دنیا بگاڑ دیں گے. یہ ڈر بھی شرک ہے. تو محبت میں بھی شرک ہو سکتا ہے، ڈر میں بھی شرک ہو سکتا ہے. یہ تمام قسم کے شرک سے مبرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توحید الالوہیہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب آخری نبی کو بھیجا تو ایسے دین کو عطا کیا جس کے بارے میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایسا دین جو کہ کامل و اکمل و اتم بنا کر قیامت تک کے لیے بھیجا، جس سے رب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں بھی راضی اور اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم، اور میں نے تم پر تمام کر دی کیا؟ نعمتی، میری نعمت کو. ورضیت لکم، اور تم سے راضی ہو گیا. کس سے؟ الاسلام دینا، اسلام قانون کی حیثیت سے. دین اصل میں قانون کو کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی وہی قانون ہے جس کو رب العالمین راضی ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی قانون اگر آپ قبول کریں، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں، رب قبول نہیں کرے گا قیامت تک. یہی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کسی غیر اسلام کو تلاش کر کے وہ کسی دوسرے مرحلے میں، کسی تہذیب، کسی بھی مذہب میں وہ لاکھ کوشش کر لے، ہم قبول نہیں کریں گے. اور اس اسلام کی سب سے اہم ترین نشانی وہ ہے توحید، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے. امام عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں اس کو لائے. نیچے تشریح میں لکھا کہ لیعبدون ای لیوحدون، میں نے توحید کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ اصل میں عبادت ناقابل قبول ہے جب تک تمہاری توحید پرفیکٹ نہیں ہوتی. تو توحید جب برابر ہوگی تو پھر تو عبادت بھی قبول ہوگی. تو جب یہ کہنا کہ میں نے عبادت کے لیے قبول کیا، کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں توحید کے لیے خالص کیا. جیسا کہ حضرت معاذ کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو بخاری کے اندر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کنت ردیف النبی، کہتے ہیں کہ میں سواری میں پھچلا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ کا ایک اخلاقی انداز تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ صحابہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کہتے تھے، آپ ہی سب سے بہتر. کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ ان کو شرک نہ کریں تو انہیں کبھی بھی جہنم میں نہ ڈالیں. ہزار آپ کے گناہ ہوں لیکن دائمی جہنمی وہ نہیں بنے گا. ایک نہ ایک دن جنت جائے گا جب وہ توحید پر ہوگا.
تو فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ دے جو شرک نہ کرتا ہو، یعنی عذاب جہنم دائمی نہ دے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کو جا سکتا ہے، لیکن دائمی جہنمی وہ انسان نہیں بنے گا جو اپنی زندگی میں شرک نہ کیا۔ تو اب آئیے اس تناظر میں میرا جو عنوان تھا اس عنوان کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں عنوان میں داخل نہیں ہوا، تمہید باندھ رہا تھا کہ آپ سننے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ کہ میرا عنوان ہے کہ توحید والوں کے صفات، اہل توحید کے صفات اور ان کی ذمہ داریاں۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ توحید ہے کیا، کس کو توحید کہتے ہیں؟ یہ نکلا ہے وحدہ سے، اکیلا ہونا یا اکیلا پن یا تنہا، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا توحید کا معنی ہے اللہ کو اکیلا ماننا۔ کیسے، کس میں؟ علماء سلف کہتے ہیں کہ التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ، عبادت میں اس کو صرف اور صرف خالص ماننا۔ عبودیت کے مراسم میں کوئی ایکشن جو رب کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہ کرنا، یہ اصل توحید۔ سجدہ، رکوع، قومہ، نظر، نیاز، دعا، خوف، رجا، محبت، جو کوئی بھی ہم جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا کسی اور کے ساتھ نہ کریں۔ کہاں کھڑنے کا معاملہ ہو، جیسے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے کسی اور کے لیے جائز تھے، جیسا رکوع نہیں جائز، جیسا سجدہ نہیں بھائی تعظیمی، بھائی ارے تعظیمی تو کیا ہے بھائی، نہیں تعظیمی بھی نہیں، کوئی وہ ایکشن جو مراسم عبودیت کے اعتبار سے رب نے خالص کیا یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ بعض لوگ پیروں مریدوں کے کیا ہیں، تلوے چاٹتے ہیں یا انگوٹھے پکڑ لیتے ہیں یا پاؤں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی سجدہ نہ کر۔ ارے بھائی یہ وہ سجدہ نہیں ہے نماز کا، یہ تو دراصل تعظیمی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ ہاں رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ سب سجدے کرتے ہوئے مجھے نظر آئے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ تعظیمی سجدہ بھی پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا، ہم نے جب سفر کیا بادشاہوں کو پایا کہ وہاں کے درباری ان بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ تو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، ہم کیوں نہ آپ کے لیے سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، اگر میری امت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ جائز ہوتا تو شوہر کی یہ عزت و عظمت ہے کہ بیوی کو حکم ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی حرام قرار دیا۔ تو جو مراسم عبودیت ہے وہ سب کے سب خالص اللہ کے لیے کر دیا جائے، وہی اصل میں توحید ہے۔ اسے علماء سلف کہتے ہیں کہ افراد اللہ بالعبادہ، عبادت میں اللہ کو ایک ماننا۔ وہو علی ثلاثۃ انواع، اس کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ ہم نام کو تو بہت توحید بولتے ہیں جی، بیٹھے ہوئے میں پوچھتا ہوں، بڑے درد دل سے پوچھتا ہوں، تن سے نہیں پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے توحید کی تعریف بھی سنی ہے؟ کبھی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید کی قسمیں کیا ہیں؟ توحید کے اقسام کے ڈیفینیشن کیا ہیں؟ خاندانی اہل حدیث ہے، فلاں ہے نا، بہت بڑا، پڑھا کیا جی، سمجھا کیا، عقیدہ سیکھا کیا؟ نہیں معلوم ہم کو، چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو معلوم ہے بس، اس کے علاوہ توحید کا معنی بھی نہیں معلوم ہم کو۔ اس کی 3 قسمیں علماء نے بیان کیا، اور وہ تینوں قسمیں فاتحہ کے اندر امام ابن القیم نے بیان کیا، امام ابن کثیر نے بیان کیا۔ یہ فاتحہ اصل میں ان تینوں قسموں پر ہی مشتمل ہے جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے،
آپ تنہا ماننا اللہ کو. آپ پوچھیں گے کیسے؟ سمجھاتا ہوں. الوہیت کے اعتبار سے تنہا ماننا، ربوبیت کے اعتبار سے تنہا ماننا. کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. رب کیا مطلب؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہبانی کرنے والا، رزق دینے والا، کھلانے پلانے والا، مارنے جلانے والا. یہ جتنے صفات ہیں رب کے، ان میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ربوبیت ہے. ہاں اچھی طرح سمجھو، پھر وہ تعریف بولتا ہوں. ربوبیت یہ معنی میں ہم توحید کو مانیں گے. توحید الربوبیہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں اس میں ہم ایک ماننا. رزق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مارنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نگہبانی کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ ہی مارتا جلاتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے تقدیریں بناتا ہے. اس کے علاوہ کسی سے اگر تم امید و توقع رکھتے ہو تو تمہارے توحید میں خلل ہے. نہیں بھائی میں بولوں گا نہیں تو میری تنخواہ چل جائیں گی. ارے بیوقوف، تجھے پالنے والا رب ہے، تو رب سے ڈرنا ہے یا متولی سے ڈرنا ہے؟ آج ہمارے اماموں کا حال زیادہ تر یہی ہے کہ متولی صاحب ناراض ہو جائیں گے، تنخواہ چلی جائے گی، اس واسطے ہم کھل کے بیان نہیں کریں گے. ہاں سود خور متولی ہے تو سود کے بارے میں ممبر پہ نہیں بولیں گے. کیوں جی؟ متولی صاحب ناراض ہو جائیں گے. بھائی متولی نہیں، متولی کا باپ ناراض ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارا رزق اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار. یہی حال ہمارے دنیا دار لوگوں میں بھی ہے. ہاں انٹرویو آئی، بچہ بڑا دیندار، لیکن بولا انٹرویو میں داڑھی ہے نہیں ملے گا، کل سے اگر جاب آتے ہیں شیونگ کر کے آؤ، نہیں تو جاؤ. اچھی بچی داڑھی بہترین ماشاء اللہ، بہت اللہ والا تھا. سیدھا اٹھا کے کیا ہے سٹا سٹ چمکتا ہوا چہرہ، نہیں تو کیا ہے جاب چل جائیں گے. بھائی ارے بیوقوف، یہ جاب سے کماتا تو؟ اگر یہ جاب سے کمانا ہوتا تو پھر تو دنیا میں سب سے بڑا پیسے والا مزدور ہوتا. کیوں؟ سب سے بڑی محنت مزدور والا کرتے ہیں، کولی والا جسے کہتے ہیں نا، ہم کولی والا بولتے ہیں تمل میں. میری زبان ذرا ادھر ادھر بھی جائے گی تاکہ بات سمجھ میں آئے. جسے مزدور بوجھ اٹھانے والا ہوتا نا، وہ سب سے بڑا پیسے والا آج ہوتا. کیوں؟ محنت زیادہ اس کی ہے. محنت سے مال نہیں آتا، تقدیر سے آتا جو رب نے بنایا. کوئی مینیجر ہے، کوئی بزنس مین ہے جو ایک فون سے کروڑوں کماتا ہے. کوئی محنتی ایسا ہے جو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور رات میں 100 روپئے لے کے گھر جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا. اسے پھر کس سے ملا؟ محنت سے نہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا، بڑی پتے کی بات ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. ارے بدبختو، تم زمین میں رزق تلاش کرتے ہو، رزق زمین میں نہیں ہے، آسمان میں ہے. آپ ذرا گہرائی سے سوچیں اس آیت کو، سورہ زاریات کی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تو آسمانوں میں ہے، تم زمین میں کیا تلاش کرتے ہو؟ آسمان میں جو فیصلہ تمہارے رزق کا رب کرتا ہے وہی تمہیں ملتا ہے. اس سے شمہ برابر نہ زائد ملتا ہے، نہ ذرہ برابر کم ملتا ہے. ہاں تمہارے ایک فون سے تم کروڑوں کماتے ہو، کبھی پوری محنت کر کے بھی ایک انسان 10 روپئے نہیں کما سکتا. تو رب کی حیثیت سے، نگہبانی کی حیثیت سے دنیا میری کیا بگاڑ لے گی؟ میں حق بولوں گا جو بھی ہو جائے. آج ہمارے پاس چاپلوسی آ گئی، آج ہمارے پاس چاپلوسی آ گئی. بہت کم لوگ ہیں جو مخلص ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بولتے ہیں. ورنہ تو کیا ہے، جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پناہ لی جا سکتی ہے، ان سے ڈر کے کہتے ہیں کہ چلو بھائی بعد میں بات کریں گے، بعد میں بات کریں گے. بڑے آدمی جی انہوں سچ کریں گے. ارے بیوقوف، پناہ وہ نہیں دیتا تجھے. پناہ اور نگہبانی کرنے والا میرا رب ہے. کائنات کے تمام لوگ مل کر بھی تجھے کوئی ٹیس نہیں، بلکہ کوئی ایک خراش بھی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ رب کا اذن نہ ہو اور کائنات کے تمام لوگ تیرے سپورٹ میں آ جائیں اور رب کا فیصلہ تجھے فنا کرنے کا ہے تو پھر بچا نہیں سکتے. یہ ایمان ہو، یہ ربوبیت ہے. الوہیت کیا ہے؟ عبادت کو خالص کر لی جائے.
मरासिम उबूदियत के जितने एक्शंस हैं वो सिर्फ अल्लाह को, इसके अलावा किसी को नहीं। कहा वो कोई भी शक्ल हो। भाई दुआ में क्या गलत है भाई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है खास। एक दूसरी रिवायत में अद्दुआ मुख्खुल इबादा, मग़ज़ है। तो आप दुआ कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे से? किसी दूसरे से मांग कैसे सकते हैं? भाई हमें कुछ भी नहीं, भाई खाली इतना बोलते जाकर उनके दरगाह में ज़रा हमारा काम बना लो। सिफारिश उनसे नहीं मांगते, हमें अल्लाह से मांगते, उनको ज़रिया बनाते। अरे बेवकूफ़, वो ज़रिया बनने के लायक ही नहीं है ना। रब पे सिफारिशी कौन बनेगा? मंज़ल लज़ी यशफ़ा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो दरबार इलाही में मेरे पास सिफारिश करे? कोई नहीं है, तो तुम बनाते कैसे हो? बाज़ लोग समझते कि नज़र नियाज़ तो क्या गलती है उसमें। हाँ, हमें औलिया के नाम को ज़िबा करके बांटते, क्या गलत? नहीं, ज़िबा का हक़दार रब्बुल आलमीन है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह। हराम है वो जो दूसरे के नाम पर ज़िबा किया जाए। बाज़ लोग इसमें बड़ी गलत फहमी में हो जाते। मसलन आपके बच्चे का अक़ीक़ा है, इसमें बहुत बड़ी गलत फहमी आवाम में। बच्चे का अक़ीक़ा है, बाज़ लोग मुझे फ़ोन कर, अल्लाह ने कुछ बना दिया है तो हम कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने दिलों में डाल दिया लोगों के। एक आदमी ने फ़ोन किया, मौलवी साहब मैं बच्चे के नाम से अक़ीक़ा करना, लेकिन लोग बोलते हैं अल्लाह के नाम से देना, मैं क्या करूँ? अरे अल्लाह के नाम से देना अलग बात है, बच्चे के नाम से अक़ीक़ा करना अलग बात है। बच्चे के नाम से का मतलब बच्चे के लिए, अल्लाह के नाम पर ही देने का मतलब है इबादत जो ज़िबह की है वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, उसमें कोई नाम शामिल नहीं होगा, उसके लिए कर सकते हैं, उसके इबादत के एतबार से नहीं कर सकते तुम ज़िबह किसी को। वरना तो क्या है, आप बाप के नाम से भी दे सकते हैं, हाँ माँ के नाम से भी दे सकते हैं, या गरीबों के नाम के लिए भी, गरीबों के लिए भी दे सकते हैं। ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन इबादत जो ज़िबा करने की नीयत है, कादर वली का बकरा, काले शाह वली की भैंस, फला जो नाम से मशहूर कर दिया जाता है, ये फला का, ये अल्लाह ने फरमाया कि हराम है। खा वो ज़िबा हो, नज़र हो, नियाज हो, बुलाना हो, पुकारना हो, मोहब्बत रखना हो गायबाना, जैसे अल्लाह से, अल्लाह को देखा नहीं मोहब्बत रखते, वैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी को देखा नहीं, इन्हें बगदाद में है, लेकिन मोहब्बत इसको इतनी है कि अल्लाह के लिए भी वो मोहब्बत दिल में नहीं है, उससे करता है, तो याद रखो फिर तो क्या है, उसकी मोहब्बत में भी शिरक है। डर भी वैसे ही, अल्लाह को देखा नहीं लेकिन डर है। हाँ, वैसे ही किसी वली से डरता है कि अगर मैं उनकी फातिहा ना दिलाऊं तो फिर वली मुझे पकड़ लेंगे, अजाब में डाल देंगे, ये मेरी दुनिया बिगाड़ देंगे। ये डर भी शिरक है, तो मोहब्बत में भी शिरक हो सकता है, डर में भी शिरक हो सकता है। ये तमाम किस्म के शिरक से मुबर्रा जो होता है वो होता है तौहीदुल उलूहिय्या। तौहीदुल अस्माई व सिफात क्या है? तौहीदुल अस्माई व सिफात है कि अल्लाह के नामों और उसकी सिफतों में अल्लाह को एक मानना, जैसे नाम आए वैसे ही नाम है उसका, जैसी सिफत आई वैसे ही सिफत है। आपको समझ आए आए, ना आए ना आए, समझ से ताल्लुक़ नहीं, ईमान से ताल्लुक़ है। हाँ, ये तौहीद की तीसरी बहुत अहम तरीन किस्म है। मसलन क़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ताला कहता है बल, हरगिज़ भी नहीं, यदाहु मबसूततान, उसके हाथ तो दोनों खुले हुए हैं। तो इस आयत से मालूम हो अल्लाह को दो हाथ हैं, अल्लाह को हाथ भी हैं और दो हाथ भी हैं। लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कि अल्लाह को खंदा है। अब एक आदमी बोल सकता है जो खंदा नहीं सो कांजी हाथ लगेगा, मालूम नहीं, खंदे का जिक्र नहीं आया है। हाँ, हाथ का जिक्र आया है। और कोई बंदा बोलता हाथ बोले तो तब क्या होगा, कहनी रहेंगी, एक चार अंगलियां रहेंगे, एक अंगूठा रंगा, हथेली रहेंगे, नहीं मालूम। अल्लाह बोला हाथ है, हम कहेंगे हाथ है, बस मसला खत्म। कैसे है मालूम नहीं, उसकी शान के लायक है। जो सिफत, जो चीज अल्लाह से साबित हो जाए वो है, कैसे है मालूम नहीं। क़यामत के करीब अल्लाह ने कहा वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, हाँ जब मलाइका सफ दर सफ खड़े होंगे तो रब आएगा। कैसे आएगा? उड़ के आएगा? नऊज़ु बिल्लाह।
پیدل آئے گا نعوذ باللہ، گھوڑے پہ آئے گا نعوذ باللہ، جیٹ پلین پہ آئے گا نعوذ باللہ، آئے گا اس کے شان کے لائق آئے گا، لیکن آنا ثابت ہے، آئے گا وہ. تو جاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ آنا صفت ہے رب کی، لیکن کیسے آنا یہ معلوم نہیں. جو اللہ کے لحاظ سے ثابت ہے قرآن میں وہ تمام چیزیں اللہ کو ہیں، کیسے ہیں معلوم نہیں. حضرت موسیٰ کے واقعے میں فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میرے نظروں کے سامنے پرورش کر. تو معلوم ہوا عین اللہ کو ہے، آنکھ. تو آنکھ ہے تو پھر اوپر پلک بھی ہے، بھویں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نہیں، ہم کو پتہ نہیں. آنکھ کا ذکر ہے، ہاں آنکھ ہے، کیسے ہے معلوم نہیں. اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، ہاں اللہ عرش پر مستوی ہے. تو کیسے ہے؟ لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس کے شان کے لائق ہے، پتہ نہیں. اس لیے امام مالک سے ایک بندے نے سوال کیا اللہ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ تو حضرت امام مالک کانپ گئے، روتے رہے، تھراتے رہے اللہ کے ڈر سے. پھر جواب دینے پہ آئے تو اتنا غصہ آیا کہ کہے کہ پہلے اس کو مجلس سے باہر نکالو. جو بندہ آ کے سوال کیا کہا کہ اس کو مجلس سے باہر نکالو. تب باہر نکال دیے گئے. تو جو اسٹوڈنٹ دوسرے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یاد رکھو میں نے اسے اس واسطے بھیجا کہ وہ شک میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اب شک جب وہ دلوں میں تمہارے ڈال گیا تو تمہارے لیے بتا رہا ہوں کہ الاستواء معلوم. استوا کا لفظ ڈکشنری میننگ میں معلوم ہے کہ ٹھہرنا کسی چیز پر، لیکن والکیف مجہول، اللہ کی صفت اس میں کیسی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. والایمان بہ واجب، ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ سوال صحابہ نے نہیں کیا. جو چیز جیسی آئی اللہ کے صفات میں، اللہ کے ناموں میں، اس کو ویسے ہی قبول کر لینا، یہ توحید اسماء والصفات ہے. ان تینوں کو ملا کے توحید عبادہ کہتے ہیں. اصل میں جو توحید کی تین قسموں کو میں نے مختصراً بیان کیا. جمعہ کا جو وقفہ ہوتا ہے ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے، اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہو سکتی اور مضمون بھی میرا لمبا ہے. میں نے ایک شق پہ گفتگو کی، اہل توحید. تو توحید کس کو کہتے ہیں پہلے جان لیں. تو ان چیزوں میں بلا کسی شریک کے اللہ کو تنہا ماننا توحید ہے. اب اس توحید کو قبول کر لیا تو مومن ہے، وہ مسلم ہے. تو اس کی صفات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی؟ توحید میں تو آ گئے، توحید تو جان لیا. یوں سمجھو کہ توحید کا جو ایسنس تھا اس کو تو مان کے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا. بہت سے لوگ بولتے پہلے میں درگاہ کو جاتا تھا مولوی صاحب، ایسا ہوتا تھا، بیانات سنا، صحیح باتیں کتاب و سنت تھی، اصل منہج قبول کر لیا. اگلا کیا بھائی؟ اگلا کیا بھی نہیں کرا مولوی صاحب. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، کوئی حرکت نہیں، ویسے ہی زندگی گزار رہے. بس نماز پڑھ لیا، چند ایکشن بدل گئے، پہلے نیچے ہاتھ بنتا اب اوپر ہاتھ بنتا تھا. یہی ہے اصل. بعض لوگوں کو چڑ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا ہے ایسی باتیں ہم پر ہی نا. یہ احساس ذمہ داری کے لیے کر رہا ہوں. ہم سوچیں کہ جب آپ نے توحید کو قبول کیا یا توحید ہی کے گھرانے میں آپ کی نشو نما ہوئی اور آپ کو توحید معلوم ہو گئی، پھر اس کے بعد تمہارے ایکٹیویٹیز کیا رہے؟ صفات کیا ہونے چاہیے تھی؟ ذمہ داریاں کیا تھی تمہاری؟ کیا وہ آئے تمہارے پاس؟ کیا اس پر آپ نے عمل کیا؟ پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہاں، خالی قبول کر لینا نہیں تھا نا، قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں سنبھالنا تھا. کیوں؟ قبول کرنے کے بعد تمہارا عہدہ بہت اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہوا ہے کہ اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ یہ دائمی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جنت کسی مرحلے میں ہے ہی. اب یہ مرتبہ حاصل کرنے کے بعد بھی یوں ہی زندگی گزارو، کوئی ایم نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی اٹھان نہیں، کوئی انقلاب نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کوئی درد مندی نہیں، تو پھر کائی کی توحید ہے؟ ارے یہی توحید کا کلمہ نا جی حضرت بلال نے پڑھا تو زندگی بدل گئی نا. حالانکہ حیثیت کیسی تھی ان کی؟
وہ زمانے میں غلام چیزوں کی طرح بیچے جاتے تھے، چیزوں کی طرح، انسان نہیں بلکہ اسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا۔ آقا کو پورا پاور تھا، جسے چاہے بیچ ڈالے وہ، یا خود مار دے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تو اپنے غلام کو کیوں مارا، کیوں؟ غلام اس کی اپنی چیز تھی، چاہے تو اسے کھانا دے کے رکھے، چاہے تو قتل کر کے ٹکڑے کر کے پھینک دے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں تھا۔ غلام کی حیثیت کچھ نہیں تھی، حتیٰ کہ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ویسے تھی غلام کی حیثیت۔ یہ امیہ کے غلام تھے، امیہ بن خلف کے، اور غلام اپنے آقا کے سامنے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضرت بلال نے جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ قبول کیا، توحید کو جان لیا، ایک اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی مستحق نہیں ہے، تو پھر تو آقا نے بولا کہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو صابئی ہو گیا۔ وہ لوگ کہتے تھے مسلمانوں کو صابئی، صابئی کا مطلب ہے ان کے اعتبار سے توحید والا، کیونکہ اس سے پہلے ایک قوم گزری تھی جو عربوں کے اندر تھی، جو نہیں مانتے تھے کسی اور کو، دوسرے بتوں کو، تو وہ لوگ صابئی کہتے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، والصابئین والنصارى، صابئین اس کی جمع ہے۔ تو اس نے کہا کہ صابئی ہو گیا، کہا کہ نہیں صابئی نہیں، میں ابھی تو دین میں آیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ بے دین ہو گیا؟ کہا کہ نہیں دین میں۔ اچھا تجھے اتنی قدرت کہ تو میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے؟ پھر اس کے بعد اس نے وہ نت نئے طریقے سکھائے بچوں کو، اپنے اوباشوں کو، وہاں کے لڑکوں کو۔ یاد رکھو آج تک کسی کو یہ اذیت توحید کے پاداش میں نہیں دی گئی ہوگی، مارا گیا، پیٹا گیا، چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا گیا، اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اتنی چلچلاتی اور دہکتی ہوئی انگارے کے طور پر ہوتی وہ مٹی، وہ ریت، جس پہ وہ رکھتے تو ان کی جلد کی چربی اور ان کی جلد کے اندر کا گوشت تک جل جاتا، اور اسی سے جو خون رستا وہی خون اس مٹی پہ پڑھ کے ٹھنڈا ہوتا، یہاں تک کہ شام کے موقع پر وہ بے ہوش ہو چکے ہوتے، انہیں لے جا کے کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ، یہاں تک کہ پھر صبح ان کو ہوش سے افاقہ ہوتا تو پھر دوسرے دن وہی مار ہوتی۔ اگر وہ یہ کہتے کہ دیکھو، اب ذرا ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، جب آقا نے بلا کے پوچھا کیا تو دین تبدیل کر لیا، محمد پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کو اسلام نے ایکسکیوز دیا تھا، اگر وہ ایکسکیوز کا فائدہ اٹھا کے کہتے کہ آقا آپ نے غلط خبر سنا، خبر صحیح نہیں ہے، میں نہیں لایا، میں اسی دین پہ ہوں، اور دل میں ایمان کو چھپاتے، ظاہر میں کفر بتا دیتے، تو اللہ معاف کر دیتا، کیونکہ قرآن میں اس کا ایکسکیوز ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن وہ اس ایکسکیوز کو استعمال کیے بغیر مر جانا پسند کیا، مار کھانا پسند کیا، اس توحید کو پھیلانا پسند کیا، اور زندگی میں ایسے ایسے مراحل سے گزرے جس کا تصور بھی آپ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ توحید کے خالص کے اندر کی قوت تھی جو باہر نکل کے آئی۔ تو پھر آج جس توحید کو قبول کیے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا جد و جہد کی، کیا وقت دیا؟ خالی نمازیں روزوں سے مسئلہ ختم، بلکہ الٹا وقت دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم آپس میں ہی لڑ پڑے۔ ہماری حالت تو بالکل وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں منافقین کے سلسلے میں فرماتا ہے۔ ہاں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد منافق عورتیں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ہاں ایک ہی سوچ کے حامل ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ تین کام بتایا اللہ نے ان کی، تین کام کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے، اور وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے، ویقبضون ایدیہم، اور ہاتھوں کو کس کے باندھ لیتے، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ نہیں نکالتے۔ نسوا اللہ فنسیہم،
ان لوگوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق ہیں ہی فاسق گنہگار. اس کے برعکس مومنین کیا ہے؟ ذرا ٹٹول کے دیکھیں ہماری حالت کیا ہے. ہم اچھائی کا ساتھ دیتے ہیں یا روکنے میں کھڑے ہوتے ہیں؟ آج ہماری جماعتوں کی بکھرنے اور رتی برابر بھی اتحاد نہ ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پروگرام رکوانے میں کام شروع ہوتا ہے، کرنے میں نہیں. ہاں جی، ایسے سطحی باتیں نہیں کرتا ہوں میں یہیں پر زندگی گزارا ہوں، دیکھا ہے. آج ہماری گروہ بندیاں بدترین قسم کی اختلاف، بدترین قسم کا اتحاد کو پارا کر دینے والی چیزیں پیش کرتی ہیں، جبکہ یہ منافقین کی صفت ہے. مومنین کی کیا ہے؟ وہی توبہ میں آگے چل کے فرمایا 71 72 آپ اٹھا کے دیکھ لیں، توبہ سورہ نمبر 9، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دین کے کاموں میں متحد ہو جاتے ہیں، دین کے کاموں کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں. دیکھیے یہ لفظ دوست منافقین کے سلسلے میں نہیں فرمایا رب نے، وہاں فرمایا تو فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ ایک ہی دوسرے میں سے ایک ہی کے تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی کے کیا ہیں، ہم خیال ہیں. ان کے اندر کیا ہے؟ صفت محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، یہ بس دنیا داری کے لیے اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور جہاں کہیں بھی نیکی ہوتی ہے روکتے ہیں، جہاں کہیں بھی برائی ہے وہاں پھیلاتے ہیں. لیکن اللہ نے اولیاء کا لفظ مومنین کے لیے استعمال کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر جم کر دین کا کام کرتے ہیں. ہاں، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عزتیں نہیں اچھالتے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مل کر جماعتی توڑ پھوڑ نہیں کرتے، بلکہ وہ جماعت کو متحد کر کے توحید کے کام میں لگاتے ہیں. اور اس کے لیے ان کا اصول کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. منافق جو کرتے ہیں اس کا بالکل برعکس کرتے ہیں. یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی کو روکتے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. ذرا دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. نفاق کی صفت ہے یا مومن کی؟ یامرون بالمعروف، اور یامرون آیا ہے، یامرون نہیں آیا ہے، صیغہ جمع کا ہے. سب مل کر ایک چھتا بن کے کام کرتے ہیں. یہ اکیلے 1.5 دن کی مسجد نہیں بناتے ہیں، یہ پوری ایک جماعت بن کے کام کرتے ہیں. یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نیکی کے لیے ایک متحد قوت بن کے اٹھتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائی کو روکنے میں بھی متحد قوت بن کے اٹھتے ہیں. اور نماز کو سب سے ذریعہ بناتے ہیں اس کام کے لیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. مجھے بتایا گیا یہ مسجد کھول کے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن نمازی کتنے عام نمازوں میں 10-15 افراد. جمعہ میں بڑی مشکل سے یہ تعداد جمع ہوئی، جبکہ آس پاس کے مسلمانوں کے اعتبار سے تو فل ہو جانا چاہیے. کہاں ہے جی ہم؟ کیا زندگی ہم جو گزار رہے ہیں؟ کہاں ہے نمازیں ہماری؟ کہاں ہے جماعتیں ہمارے ساتھ؟ کہاں ہے جماعت کا ڈر؟ ہاں، اسلاف کیسے تھے؟ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صفیں درست ہوئی تو پلٹ کے صف والوں سے کہا 40 سال ہو گئے میں نے کبھی کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. کہا 40 سال ہو گئے میں نے کبھی کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی کبھی لیٹ نہیں آیا، کبھی میں پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوا. 40 سال سے میں امامت کر رہا ہوں، ایک نماز خطا نہیں ہوئی میری.
ایک نماز میری خطا نہیں ہوئی. آج ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے امام ممبر سے چڑھنے سے پہلے آ جاؤ بھائی, تمہیں اون کا ثواب ہے, ہاں تمہیں گائے ذبح کرنے کا ثواب ہے, تو تیسری گھڑی میں آیا اسے بکرا ذبح کرنے کا ثواب ہے, جو پانچویں گھڑی میں آیا اسے انڈا مرغی دینے کا ثواب ہے, جو چھٹی دے اسے انڈا دینے کا ثواب ہے. ہم بولتے کہ نہیں مول صاحب آپ کتنا بھی بولو, ہمیں ممبر پہ چڑھے بعد آئیں گے تحیت المسجد کے واسطے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں گے 2 رکعت پھر بیٹھیں گے. میں پوچھتا ہوں کہاں جی ہے یہ جو حدیث پوچھتے ہیں نا, بتاؤ یہ کب ہوا؟ ہاں جائز ہے, علماء نے کہا کہ جائز ہے, امام ممبر پر ہو تبھی بھی اب اندر داخل ہو جائیں تو 2 رکعت پڑھ لیں, لیکن وہ ایک جائز کی حد ہے بس. کبھی کبھار زندگی میں ہو جائے تو کر لیں, اسی کو اپنی نشانی بنا لینا یہ غلط ہے نہیں ہے. ایک چیز جائز ہے, ایک چیز زندگی بھر کا معمول بنا لے. ایک صحابی فجر کے پہلے 2 رکعت چھوٹ گئے سنت کے, فجر کے بعد انہوں نے پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا فجر 4 رکعت ہو گئے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, جو پہلے چھٹی تھی وہ میں نے اب پڑھ لی. تو اللہ کے رسول خاموش رہ گئے. تو اس سے معلوم ہوا فجر کی کبھی سنت پہلے پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بعد میں بھی پڑھ لی جا سکتی ہے, جائز ہے. اب اس حدیث کو لے کر معمول ہی بنا لیا, زندگی میں کبھی فجر سے پہلے سنت پڑھا ہی نہیں. جب بھی آتا ہے اہل الحدیث اس کا مطلب یہی نشانی ہے کہ وہ نماز فجر پہلے پڑھے گا پھر سنت بعد میں پڑھے گا, یہ مطلب ہے اس کا. اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابی کو اللہ کے رسول پوچھتے ہی نہیں کہ یہ تم نے کیا کیا, اننون تھا. تو اسی لیے صحابی کو پوچھا اللہ کے رسول نے یہ 2 رکعت کیا پڑھی تم نے؟ تب صحابی نے وضاحت کی کہ پہلے والی سنت چھوٹ گئی تو بعد میں پڑھ لیا. تو اللہ کے رسول نے گویا کہ اجازت دی پڑھ لو. ایک اجازت کو یوں بنا لینا کہ وہ فرض کی طرح ہم پر ہے غلط نہیں ہے. یہی چیزیں تو ہماری ہیں. ہماری نمازیں ذرا غور کر کے دیکھیں کس حالت کی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا 1% بھی ہمارے اندر نہیں ملتا ہے. وہ تو نمازوں کے قیام میں ایسے ہوتے, اسلاف تو ظہر کو آتے تو عشاء کو نکلتے, مسجد سے باہر نہیں جاتے. ہاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو جانے سے پہلے جو عرش کا سایہ ہوگا اس کا سایہ جن کو ملے گا 7 صفات والوں کو, ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد. وہ انسان جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوں. نماز نہیں پڑھی ظہر کی, عصر کو کب آؤں, عصر کو کب آؤں, کب اذان ہوگی, کب اذان ہوگی, کب جاؤں. عصر نہیں ہوئی مغرب کو کب جاؤں, مغرب سے نکلے نہیں عشاء کو کب جاؤں. مسجد 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 کب جانا ہے, مسجد کا اس میں جو زندگی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اللہ کی راہ میں پھر زکوٰۃ دیتے رہو, مال خرچ کرتے ہو. اس کے بعد 2 اہم صفات, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کی اطاعت میں جڑ کے کام کرتے رہو, اس سے آگے نہ بڑھو. یہ ہے وہ اولئک سیرحمہم اللہ, جس پہ اللہ تعالیٰ عن قریب اپنی رحمت برسا دے گا. اور وہ رحمت برسانے کے بعد اگر وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو فرمایا وعد اللہ المومنین والمومنات, اللہ مومن مردوں عورتوں کے لیے وعدہ کرتا ہے جنات, باغات کی, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اور خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبہ, بہترین مساکن, بہترین محلات ہم انہیں دیں گے. فی جنات عدن, عدن کے جنات میں, عدن کے باغات میں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی. اس سے بڑھ کر جو اعلان ہوگا جنتیوں کو وہ کیا ہوگا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کے رضوان, رضا حاصل ہوگی جو سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کہے گا اے جنتیوں آگاہ ہو جاؤ, اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں, جو چاہے کرو. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی. ہاں حدیث میں آیا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہا کہ ہر چیز ہے اللہ, ہر چیز. نہیں پوچھو کچھ اور باقی ہے. جنتی کہیں گے اللہ کیا باقی ہے؟ ہر چیز دے دیا تو. کہا کہ سوچ کے دیکھو ایک چیز باقی.
پھر اللہ کہے گا کہ میری رضا ہے. آج میں اعلان کرتا ہوں تم سے، تم جو چاہے کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوگا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.